جی سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اے اللہ تو بے عیب ہے، اے اللہ تو بے عیب ہے، وبحمدک، وبحمدک، اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، اور تمام تعریفیں تیری ہی لیے ہیں، وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، وتعالی جدک، اور تیری شان بڑی ہے، اور تیری شان بڑی ہے، ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تیرے سوا اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے، اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، تمام تعریفیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے، اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مالکی مالک یوم الدین، یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، و ایاک نستعین، اے اللہ اے اللہ ہم ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا راستہ نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے ہیں، جو گمراہ ہوئے ہیں۔ آمین، آمین، اے اللہ اے اللہ ایسا ہی کر، ایسا ہی کر۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، محمد محمد آپ کہہ دیجئے آپ کہہ دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ ولم یکن لہ کفوا کفوا احد، احد، اور کوئی بھی اور کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں، اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان سبحان ربی ربی العظیم، العظیم، بے عیب ہے میرا رب، بے عیب ہے میرا رب، عظمت والا، عظمت والا۔ سمیع اللہ سمع اللہ لمن لمن
حمیدہ حمدہ اللہ نے اللہ نے سن لی سن لی اس کی بات اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی جس نے اس کی تعریف کی ربنا ربنا لک الحمد لک الحمد اے ہمارے رب اے ہمارے رب ساری تعریف ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے تیرے ہی لیے ہے اللہ اکبر اللہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے سبحان ربی ربی الاعلی بے عیب ہے بے عیب ہے میرا رب میرا رب بڑی شان والا بڑی شان والا التحیات التحیات للہ للہ والصلوات والصلوات والطیبات والطیبات تمام زبانی عبادتیں تمام زبانی عبادتیں بدنی عبادتیں بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اور مالی عبادتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں السلام علیکہ السلام علیکہ آپ آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم پر پر سلامتی ہو سلامتی ہو ایہا النبی ایھا النبی اے نبی اے نبی ورحمت اللہ ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی رحمتیں ہوں وبرکاتہ برکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں السلام علینا السلام علینا سلامتی ہو ہم پر سلامتی ہو ہم پر وعلی وعلی عباد اللہ الصالحین عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر اور اللہ کے نیک بندوں پر اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں واشہد ان واشہد ان محمدا محمدا عبدہ عبدہ ورسولہ ورسولہ اور میں گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں یہ کہ یہ کہ حضرت محمد حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم اللہ کے اللہ کے بندے بندے اور رسول ہیں اور رسول ہیں اللہم اللہم صلی صلی علی علی اے اللہ اے اللہ سلامتی بھیج سلامتی بھیج علی محمد علی محمد حضرت محمد پر حضرت محمد پر وعلی آل محمد وعلی آل محمد اور حضرت محمد کی آل پر اور حضرت محمد کی آل پر کما صلیت کما صلیت جیسے تو نے سلامتی بھیجی جیسے تو نے سلامتی بھیجی علی ابراہیم علی ابراہیم حضرت ابراہیم پر حضرت ابراہیم پر وعلی وعلی آل آل ابراہیم ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر اور حضرت ابراہیم کی آل پر انک انک حمید مجید حمید مجید بے شک بے شک تو تو بہت تعریفوں والا بہت تعریفوں والا اور بزرگ ہے اور بزرگ ہے اللہم بارک علی محمد اللہم بارک علی محمد اے اللہ اے اللہ برکت فرما برکت فرما حضرت محمد پر حضرت محمد پر وعلی آل محمد وعلی آل محمد اور حضرت محمد کی آل پر اور حضرت محمد کی آل پر کما بارکت کما بارکت جیسا تو نے جیسا تم نے برکت فرمائی برکت فرمائی علی ابراہیم علی ابراہیم حضرت ابراہیم پر حضرت ابراہیم پر وعلی آل ابراہیم وعلی
اور حضرت ابراہیم کی آل پر انکا حمید مجید بے شک تو بہت تعریفوں والا اور بزرگ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اے اللہ تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے ومن ذریتی ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی ربنا وتقبل دعا اے ہمارے رب تو ہماری دعا کو قبول فرما ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب بخش دے مجھ کو میرے والدین کو اور تمام مومنین کو قیامت تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف تہجی کو ہم ابھی پڑھا رہے ہیں کیونکہ یہ بنیاد ہے اسی سے سارا قرآن لکھا گیا ہے اور اس کو اگر صحیح نہیں اس کی بنیاد اگر درست نہ ہوئی تو یہ غلطی جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ رہ جاتی ہے لہٰذا آج ہم ان حروف کو بے ترتیبیں پڑھیں گے پہلے آپ نے ترتیب کے ساتھ پڑھا تھا اب ہم دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر کی طرف پڑھیں گے تاکہ رٹا نہ ہو بلکہ جو ہے سمجھ کے پڑھنا ہے تو آئیے میرے ساتھ جو ہے دہرائیے میں پہلے آپ کو نیچے سے اوپر کی طرف دہراؤں گا تو میرے ساتھ آپ دہرائیں گے یہ ہے حمزہ لام عین شین دال تا آپ اوپر سے نیچے کی طرف دہرائیں گے ثا ذال صاد غین میم یا آپ دائیں سے بائیں کی طرف میرے ساتھ رہیے گا تیسری لائن پہ آئیں زا سین شین صاد غاد اب بائیں سے دائیں کی طرف فا غین عین وا تو اب بیچ بیچ میں سے ہم پڑھیں گے قاف را زا یا با سین جیم واو اس طرح بار بار آپ نے پریکٹس کرنی ہے کم از کم 3 دفعہ آپ نے یہ عمل دہرانا ہے تو اس طرح آپ کو جو ہے نا اس کی پہچان ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ اسی طرح محنت کرتے رہیں گے اور توجہ سے اس کی دہرائی کریں گے تو ان حروف کی چھوٹے بچوں کو بھی پہچان ہو جائے گی 7th کلاس ڈیئر اسٹوڈنٹ 21ویں پارے کا رکوع نمبر 1 تا 5 پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. یہ پہلے دن کا سبق ہم نے پڑھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو یور سیکنڈ ایچ او ڈی کلاس آف کلاس 7th. اور آج آپ کی سیکنڈ ایچ او ڈی کلاس کا ڈے 1 ہے اور آپ کا انگلش کا پیریڈ سب سے پہلا پیریڈ ہوگا. اور انگلش میں ہم آپ کو آپ کی اس کلرفل اور خوبصورت سی بک نیو آکسفورڈ ماڈرن انگلش بک 7 میں سے پڑھائیں گے. اور پہلے ہم 2 لیسنز پڑھ چکے ہیں، ایک پوئم پڑھ چکے ہیں اور ایک لیسن پڑھ چکے ہیں لاسٹ ایچ او ڈی کلاس میں. آج ہم اس سیکنڈ ایچ او ڈی کلاس میں جو ہمارا یونٹ نمبر 3 ہے، ایک پوئم ہے نو اور ایک لیسن پڑھیں گے ہم بلیک بیوٹی. تو چلیے ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور انہی کی ہم نے کوسچن آنسرز بھی پڑھنے ہوں گے اس سیکنڈ ایچ او ڈی کلاس میں. جی اسٹوڈنٹس، ہماری یہ پوئم ہے اور اس کا نام ہے نو، NO نو. اب دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. ہم نے ڈے 1 پہ آپ کی یہ صرف پوری پوئم ہے جس کی ہم نے ریڈنگ کرنی ہے اور میں ایک دفعہ پہلے اس کی ریڈنگ کروں گی، پھر اس کے آپ کو مطلب بتاؤں گی تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ ریڈنگ کرنی آ جائے. تو پہلے آپ میرے ساتھ ریڈنگ کر لیجئے. نو سن نو مون، نو مارن نو نون،
no sun, no moon, no morn, no noon, no dawn, no dusk, no proper time of day, no sky, no earthly view, no sky, no earthly view, no distance looking blue, no road, no street, no the other side of the way. یہ جو ٹی ایسے کاماز میں لکھا ہوا ہے یہ لکھنے کا طریقہ ہے اور اس کو بس ایسے ہی لکھتے ہیں لیکن بولتے اس کو the other side the way. دوبارہ دیکھیے ایک دفعہ سٹارٹ سے. No sun, no moon, no morn, no noon, no dawn, no dusk, no proper time of day, no sky, no earthly view, no distance looking blue, no road, no street, no the other side the way, no end to any row, no indications where the crescents go, crescents go, crescents go, no top to any steeple, no top to any steeple, no recognitions, no recognitions, recognitions, no recognitions of familiar people, no recognitions of familiar people, no courtesies for showing them. یہ M لکھا ہوا ہے سٹائل ہے لکھنے کا اس کا مطلب ہے them. No courtesies for showing them, no knowing them, no traveling at all, no locomotion, no inkling of the way, no notion, no go by land or ocean, no mail, no post, no news from any foreign coast, no park, no ring, no afternoon gentility, 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 no company, no nobility, no warmth, no cheerfulness, no healthful ease, no comfortable feel in any member, no shade, no shine, no butterflies, no bees, no fruits, no flowers, no leaves, no birds, November. جی اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا یہ کتنی ریدمک پوئم ہے اور اس میں ہر جو ہمارا جملہ شروع ہو رہا ہے وہ نو سے شروع ہو رہا ہے. دراصل یہ ایک انہوں نے نومبر سے دیکھا آپ نے پوئم کے آخر میں نومبر لکھا ہوا ہے. نومبر بھی NO سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ جو سردیوں کا موسم ہوتا ہے خصوصاً سردیوں سے پہلے کا اس کو وہ آٹم سیزن کہتے ہیں انگریز اور وہاں پر یہ جو آٹم سیزن ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ ڈپریسنگ سیزن ہوتا ہے. اس میں بہت زیادہ فوگ بہت زیادہ سردی شروع ہو رہی ہوتی ہے ہر چیز کے پتے جھڑ رہے ہوتے ہیں بہت اداسی ہوتی ہے ہر طرف بہت فوگ اور بہت مسٹ ہوتی ہے پورے آسمان پر زمین پر کوئی چیزیں نہیں دکھ رہی ہوتی. تو وہ سیڈنس کا اظہار کر رہا ہے اس پوئم کے اندر پوئٹ کا نام آپ نے اینڈ پر یہ دیکھیے اینڈ پہ پڑھا ہوگا ان کا نام ہے ٹامس ہوڈ نام ہے. تو پوئٹ نے اس پوئم میں اپنے اس دکھ کا اظہار کیا ہے کہ جب سردیاں شروع ہوتی ہیں اور ایک مسٹ اور فوگ اور سموک کی کیفیت ہر طرف چھا جاتی ہے تو کچھ نظر نہیں آتا نہ چاند نہ ستارے نہ صبح نہ رات نہ ہی کوئی بلڈنگز نظر آتی ہیں نہ ہی بلڈنگز کے اوپر لگی ہوئی خوبصورت مینار نظر آتے ہیں نہ گنبد دکھتے ہیں نہ کوئی ہمیں لوگوں کی ہلچل دکھائی دیتی ہے نہ ٹریولرز آتے ہیں کیونکہ ملکوں میں بہت سناٹا اور اداسی چھائی ہوئی ہے تو کوئی بھی نہیں آتا اور نہ ہی کوئی باہر سے شپس آتی ہیں جن سے ہمیں دوسرے ملکوں کے حالات کا پتہ چل سکے نہ شام کو جو پارکوں میں گیدرنگز ہوتی تھیں لوگ ملتے تھے گپ شپ کرتے تھے وہ ہو رہی ہے نہ ستارے نہ چاند نہ سورج صحیح طرح دکھ رہا ہے نہ بٹرفلائز نظر آ رہی ہیں نہ بیز نہ فلاورز تو بہت اداسی ہے. تو آخر میں انہوں نے نومبر لکھ کر اس دکھ کا اظہار کر دیا ہے کہ نومبر چونکہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس لیے یہ ایسا موسم ہے. آپ یہ پکچرز بھی ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ برف باری ہے اور بہت ہی اداسی اور سناٹا چھایا ہوا ہے ہر طرف. تو اب اس کا مطلب آپ کو لائن وائز بتاتی ہوں. نو سن نو مون نہ ہی کوئی سورج ہے نہ چاند. نو مورن نو نون مورن کا مطلب ہے مارننگ صبح نہ ہی کوئی صبح پتہ چل رہی ہے نہ نون نہ ہی کوئی شام کا وہ جو دوپہر ہوتی ہے نون ہم دوپہر کو کہتے ہیں نہ نون کا پتہ چل رہا ہے. نو ڈان نو ڈسک ڈان کہتے ہیں بہت صبح جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اور ڈسک کہتے ہیں جب مغرب کا وقت ہو رہا ہوتا ہے شام کا وہ جو ہلکا سا اندھیرا دھندلکا سا ہر طرف چھایا ہوتا ہے. نو پراپر ٹائم آف ڈے نو اسکائی نو ارتھلی ویو نہ ہی آسمان نظر آ رہا ہے نہ زمین کا کوئی ویو دکھ رہا ہے نہ نظارہ نظر آ رہا ہے. نو ڈسٹینس لوکنگ بلو نہ ہی کوئی اور چیز ہمیں مطلب دور سے دیکھنے پہ آسمان ہمیں نیلے رنگ کا نظر آ رہا ہے. نو روڈ نو اسٹریٹ نو دا ادر سائڈ آف دا وے وہ کہہ رہے ہیں نہ ہی ہمیں
نہ ہی کوئی سڑک نظر آ رہی ہے، نہ ہی کوئی گلی، نہ ہی کوئی اور راستہ. نو اینڈ ٹو اینی رو. اچھا اب رو کیا ہے؟ رو ہم ویسے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں جیسے ہماری ایک گلیاں ہوتی ہیں، دونوں سائڈ پہ بلڈنگز ہوتی ہیں اور بیچ میں لمبا سا راستہ ہوتا ہے، اس کو بھی رو کہتے ہیں. پر اگر آپ یہ میننگز میں دیکھیے تو اس میں لکھا ہے a narrow street lined with houses or buildings on both sides. وہی جو میں نے بتایا کہ ایک لمبی سی نیرو سی گلی سی ہوتی ہے جس کے دونوں طرف بلڈنگز یا گھر ہوتے ہیں. A street where a particular occupation or type of person is predominant. فار ایگزامپل ٹینری رو. یہ رو وہاں پر لنڈن میں کچھ خاص قسم کی اسٹریٹس کا نام بھی تھا. تو وہاں پر بھی وہ جیسے ہی انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ کام کرنے والے لوگ یا خاص قسم کی وہاں کچھ چیزیں ملتی ہوں تو اس کی وہ بہت زیادہ اہمیت ہو تو اس کا نام بھی رو ہے. تو وہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں نو اینڈ ٹو اینی رو کہ ہمیں وہ رو کا بھی کوئی اینڈ اور کچھ نہیں دکھائی دے رہا. نو انڈیکیشنز ویئر دا کریسنٹس گو. اچھا ابھی کریسنٹ کیا ہوتا ہے؟ کریسنٹ ویسے تو باریک چاند کو کہتے ہیں جو چند دن کا ہوتا ہے، 1-2 دن کا. لیکن یہاں پر ہم اگر دیکھیں تو ایک جو لنڈن میں وہ سیریز آف لنکڈ بلڈنگز ہیں formed into the shape of an arc or a crescent. یعنی وہ اس طرح سے بلڈنگز وہاں پر بنی ہوئی ہیں کہ وہ ایک آرک کی یا وہ چاند کی شکل میں دکھائی دیتی ہیں. تو مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی مسٹ، اتنا دھند ہے اور اتنی زیادہ ویرانی ہے کہ نہ ہمیں وہ رو دکھائی دے رہی ہے، اس کی وہ والی گلی بھی نہیں دکھائی دے رہی. ہمیں کریسنٹس جہاں پہ بنتے ہیں بلڈنگز کی ایک آرک بنتی ہے وہ جگہ بھی نہیں، ان کا کوئی نشان نہیں پتہ چل رہا، انڈیکیشنز نشاندہی نہیں ہو رہی. نو ٹاپ ٹو اینی اسٹیپل. اسٹیپل جو ہے وہ جو ان کے چرچز ہوتے ہیں وہاں پر جو کچھ چرچز تھے ان کے اوپر بڑے بڑے گول گنبد سے بنے ہوتے ہیں پرانی طرز کے، وہ بھی نہیں نظر آ رہے. نو ریکگنیشنز آف فیملیئر پیپل. ریکگنیشنز آف فیملیئر پیپل. نہ ہی جان پہچان کے لوگوں کی ہمیں کوئی بھی پہچان ہو رہی ہے، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے. اتنی دھند ہے، اتنا مسٹ ہے کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. نو کرٹسیز فار شوئنگ دیم. نو نوئنگ دیم. کوئی خوش اخلاقی کے مظاہرے نہیں ہو رہے، ایک دوسرے کو کوئی ایسے لگتا ہے جیسے جانتا ہی نہیں ہے. نو ٹریولنگ ایٹ آل. کسی قسم کا کوئی سفر نہیں ہو رہا. نو لوکوموشن. لوکوموشن حرکت کو کہتے ہیں، جیسے ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتے ہیں، جیسے آپ گاڑی میں بیٹھ کے اپنے گھر سے پارک تک جائیں یا کسی بازار تک جائیں تو کوئی کسی قسم کی حرکت نہیں ہے. نو انکلنگ آف دا وے. انکلنگ کا مطلب ہے کہ کوئی ڈائریکشنز نہیں ہمیں بتائی ہوئی، نہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. جیسے روڈ پر سائن بورڈز ہوتے ہیں یا کچھ ایسی پوسٹ ہوتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کدھر کو جائیں، تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی نشاندہی نہیں نظر آ رہی روڈز کی. نو نوشن. کسی کا کوئی رائے، کسی کی کوئی رائے یا خیال کا پتہ نہیں چل رہا. نو گو. کوئی آنا جانا نہیں ہو رہا بائی لینڈ اور اوشن. نہ ہی زمین پر کوئی گاڑیاں موو کر رہی ہیں، جا رہی آ رہی ہیں، نہ ہی سمندروں میں کوئی جہاز آ جا رہے ہیں. اسی وجہ سے نو میل نو پوسٹ. نہ ہی کوئی ڈاک آ رہی ہے، نہ ہی کوئی خط آ رہے ہیں. نو نیوز فرام اینی فارن کوسٹ. اور نہ ہی کسی بیرونی ساحل سے کوئی جہاز آ رہے ہیں جن پر بیرونی ساحل سے کوئی جہازوں کے آنے کا پتہ چل رہا ہے، کوئی خبریں آ رہی ہیں اور ملکوں کی، ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا. نو پارک نو رنگ نو آفٹرنون جینٹلٹی. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کوئی پارکوں میں آنا جانا نہیں ہے. رنگ ہائیڈ پارک ایک لنڈن کا بہت مشہور پارک ہے اور اس میں ایک جگہ ہے جو وہ راؤنڈ کی شکل میں بنی ہوئی ہے، ایسے جیسے ایک رنگ کی شکل میں ہے. وہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، تو اسی لیے اپنے علاقے کی مناسبت سے اس نے پوئم لکھی ہے نا، تو اس لیے وہ بات کریں. اگر آپ میننگز میں دیکھیں تو یہ دیکھیے میننگز میں لکھا ہوا بھی ہے. رنگ کا مطلب a circular course in Hyde Park in London used for riding and driving. جو کہ استعمال ہوتا تھا کہ وہاں پہ لوگ گھوڑے بھی چلاتے تھے، گاڑیاں بھی چلاتے تھے. تو دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں نو پارک نو رنگ. نہ ہی پارک ہے، نہ ہی وہ رنگ کے ارد گرد لوگوں کی وہ جو ہلچل ہے، چہل پہل ہے. نو آفٹرنون جینٹلٹی. نہ ہی وہ جو شام کو ملا کرتے تھے، سب مل جل کر بیٹھتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے مہذب بن کے باتیں کرتے تھے، کچھ بھی نہیں ہے. نو کمپنی نو نوبلٹی. نہ ہی کوئی لوگوں کی گیدرنگ ہے، نہ ہی کوئی رش ہے، نہ ہی کوئی ملنا جلنا ہے، نہ ہی کوئی ایک دوسرے سے بات چیت ہے. نو وارمتھ. وارمتھ کیا لفظ ہے یہ؟ وارمتھ. نو چیئرفلنس.
نہ ہی کوئی گرم جوشی ہے. وارمتھ کا مطلب گرم جوشی. چیئرفلنس کا مطلب ہوتا ہے خوش دلی. نو ہیلتھ فل ایز, نہ ہی کوئی صحت مندانہ باتیں ہیں یا کوئی ایسی آسانیاں ہیں کہ جب آپ پارک میں جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, گرم جوشی کا, خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو صحت پہ اچھے اثرات پڑتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نو کمفرٹیبل فیل ان اینی ممبر, اور کسی میں ایسے نہیں لگ رہا کہ کوئی بھی ایزی ہے, کوئی بہت آرام دہ ہے, کوئی بہت آرام میں ہے, کوئی بڑا سکون محسوس کر رہا ہے, ایسا نہیں لگ رہا. نو شیڈ, نو شائن, نو بٹر فلائز, نو بیز, نہ ہی کہیں پر کوئی سایہ ہے, کوئی شیڈ ہے, نہ ہی کوئی سورج کی روشنی ہے, نہ ہی تتلیاں ہیں, نہ ہی بیز ہیں جیسے شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں, نہ فروٹس ہیں, نہ پھل ہیں, نہ پھول ہیں, نہ لیوز ہیں, نہ پتے ہیں, یعنی نو برڈز, نہ ہی پرندے ہیں, کیونکہ یہ نومبر ہے. نومبر کا مہینہ ان ملکوں میں جو یورپین کنٹریز ہیں بہت ہی زیادہ اداسی اور ویرانی والا موسم ہوتا ہے. تو اس حساب سے پوئٹ نے یہ پوئم لکھی ہے. آپ کو میں نے بہت سے مشکل ورڈز کے میننگز بتا دیے ہیں اور پوئٹ کا نام بھی بتایا ہے. پوئٹ کا نام ہے ٹامس ہوڈ. آپ نے یہ نام ان کا یاد رکھنا ہے. اور ایک دفعہ میں میننگز آپ کو اوپر سے دوبارہ جو ورڈز ٹو نو ہے اس میں سے پڑھاتی ہوں. آپ دیکھیے, کرٹسی کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ ڈن آؤٹ آف پولائٹنیس اور کنسیڈریشن فار اندر پرسن, یعنی آپ جو کسی کے ساتھ بہت ہی نرمی سے اور تمیز سے بات کرتے ہیں اس کو کرٹسی کہتے ہیں. ایم جو ہے دیکھا میں نے آپ کو بتایا تھا دیم کو کہتے ہیں. جینٹیلٹی, کرٹیس اینڈ ویل مینرڈ سوسائٹی, جو بہت تمیزدار اور بڑی مہذب سوسائٹی یا معاشرہ ہوتا ہے اس کو جینٹیلٹی کہتے ہیں. دا جینٹیلٹی ان کو بھی کہتے ہیں پیپل فرام دا اپر کلاسز would take a leisurely walk along the ring in the afternoon greeting others as they passed, یعنی اپر کلاس کے لوگ جو واک کرنے جاتے ہیں ہائیڈ پارک میں, میں نے آپ کو بتایا تھا دا رنگ جو ایک جگہ ہے وہاں پر, اور شام کو ایک دوسرے سے ملتے ہیں, کرٹسی میں ایک دوسرے کو سلام دعا کرتے ہیں, وہ سب نہیں ہو رہا اب. انکلنگ, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈائریکشنز بتانے کا یا انڈیکیشنز کا جو ذریعہ ہوتا ہے. ا ویگ آئیڈیا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, این انڈیکیشن آف ہاؤ ٹو گو اباؤٹ سم تھنگ. رنگ آپ کو میں نے بتا دیا تھا, رو بھی بتا دیا. دیکھیے یہ دا ادر سائڈ دا ویگ کے بارے میں لکھا ہے, کولوکیل کانٹریکشن, یہ کانٹریکٹ کر کے ورڈ کو لکھا ہوا ہے نا, یعنی شارٹ فارم میں لکھا ہے. آف کس چیز کا ہے یہ, دا ادر سائڈ آف دا روڈ, جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا. تو اب میں ایک دفعہ اس پوئم کو جلدی جلدی آپ کے لیے ریڈ کرتی ہوں. آپ بھی اس کو سیکھ لیجئے کیونکہ آپ نے اس کو زبانی بھی یاد کرنا ہے. تو آپ کے ساتھ میں جلدی جلدی پڑھتی ہوں, آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے. بڑی ہی ایزی سی پوئم ہے, آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گی. ڈے 1 میں آپ کا کام ہی صرف یہ ہے کہ اس پوئم کو اچھی طرح آپ کو ریڈ کرنا آ جائے. آپ کافی حد تک اس کو زبانی بھی یاد کر لیں, اور اسی کے میں آپ کو بھی کوسچن آنسرز بھی کرواؤں گی. No sun, no moon, no morn, no noon, no dawn, no dusk, no proper time of day. دوبارہ پڑھتی ہوں, آپ بھی اسی طرح میرے ساتھ پڑھیے گا. No sun, no moon, no morn, no noon, no dawn, no dusk, no proper time of day. No sky, no earthly view, no distance looking blue, no road, no street, no the other side the way. No end to any row, no indications where the crescents go. No top to any steeple, no recognitions of familiar people, no recognitions of familiar people, no courtesies for showing them, no knowing them, no travelling at all, no locomotion, no inkling of the way, no notion, no go by land or ocean, no mail, no post, no news from any foreign coast, no park, no ring, no afternoon gentility, no company, no nobility, no afternoon gentility, no company, no nobility, no warmth, no cheerfulness, no warmth, no cheerfulness, no healthful ease, no comfortable feel in any member, no shade, no shine, no butterflies, no bees, no fruits, no flowers, no leaves, no birds. November by Thomas Hood. تو چلیے اب ہم اس پوئم کے نو کے کوسچن آنسرز آپ کو ڈیٹیل میں پڑھاتے ہیں.
جی اسٹوڈنٹس، یہ پوئم پڑھاتے پڑھاتے مجھے بھی یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ کنڈیشن تو آج کل بھی ایسے ہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی اداسی ہے ہر طرف اور خاموشی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر ابھی ایسے حالات نہیں ہیں. یہ تو بہت ہی زیادہ ڈپریسنگ لگ رہی ہے پوئم، لیکن آپ ہمیشہ اچھی امید رکھیں اور اللہ تعالیٰ سب اچھا کر دے گا. تو چلیے پہلا کوسچن پڑھتے ہیں. ان وٹ وے از دا ٹائٹل آف دا پوئم اے گڈ ون؟ ان وٹ وے از دا ٹائٹل آف دا پوئم اے گڈ ون؟ پوئم کا جو ٹائٹل ہے وہ کیسے اچھا ہے؟ تو آنسر ہے دا پوئم از اباؤٹ دا منتھ آف نومبر. دا پوئم از اباؤٹ دا منتھ آف نومبر. یہ پوئم کس مہینے کے بارے میں؟ نومبر کے. دا نیم آف دس منتھ اسٹارٹس ود نو. دا نیم آف دس منتھ اسٹارٹس ود نو. دیکھیے نومبر میں این او ہوتا ہے نا، اس لیے. تو اس کے بعد آپ نے کوئی فل سٹاپ نہیں لگانا، اینڈ کا اے اسمال لکھنا ہے. اینڈ اٹ از ریپیٹڈ تھرو آؤٹ، THROUGH، تھرو OUT، آؤٹ، تھرو آؤٹ دا پوئم. دس میکس دا ٹائٹل، یہ ورڈ ٹائٹل ہے جیسا کہ آپ کے سوال میں بھی تھا، ٹائٹل آف دا پوئم اے گڈ ون. دوبارہ دیکھیے، دا پوئم از اباؤٹ دا منتھ آف نومبر. دا نیم آف دس منتھ اسٹارٹس ود نو اینڈ اٹ از ریپیٹڈ تھرو آؤٹ دا پوئم. دس میکس دا ٹائٹل آف دا پوئم اے گڈ ون. TITLE، ٹائٹل آف دا پوئم اے گڈ ون. نیکسٹ کوشچن دیکھیے، از دیئر اے رائم اسکیم ٹو دا پوئم؟ کیا پوئم میں کوئی رائم اسکیم ہے؟ آنسر ہے یس، دیر از اے رائم اسکیم ایز مون، نون، ڈے، وے، ایٹسٹرا. ETC کا کیا، یہ کس چیز کا ایبریویشن ہے؟ ایٹسٹرا، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 3 دیکھیے، وچ ورڈز ان دا پوئم ٹیلز اس اباؤٹ دا فالوئنگ؟ کیا ورڈز ہیں پوئم میں جو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں؟ پہلی چیز ہے ٹائمز آف ڈے، دوسری ہے روڈز، تیسری ہے موشن اور انٹریکشن، چوتھی ہے ویدر کنڈیشنز اور جیوگرافیکل فیچرز، اور پانچویں ہے لیونگ کریچرز اینڈ پلانٹس. اگر آپ کو اسٹوڈنٹس یہ ایک سوال یہاں سے پراپرلی سمجھ نہیں آ رہے ہوں تو آپ کی جو پوئم کی ایکسرسائز ہے اس میں یہ سوال دیے ہیں، آپ کوسچن وہاں سے دیکھ کے لکھ لیجئے گا، آنسر آپ کو یہاں سے مل جائے گا. پہلی چیز انہوں نے پوچھی ہے ٹائمز آف ڈے. ٹائمز آف ڈے کی ہمیں کون سی اگزامپل ملتی ہے پوئم میں سے؟ مارن، نون، ڈان، ڈسک، آفٹرنون. یعنی دن کے جو مختلف اوقات ہوتے ہیں نا، مارن ہے مارننگ، نون ہے دوپہر، ڈان ہے بہت صبح صبح، ڈسک ہے شام کا جو ہلکا ہلکا اندھیرا ہوتا ہے، اور آفٹرنون بھی ہم شام کو ہی کہتے ہیں. اگلی چیز انہوں نے پوچھی ہے روڈز. کون سی روڈز کے بارے میں اس پوئم میں پتہ چلتا ہے، یا روڈز کا کوئی ورڈ آیا ہو پوئم میں؟ ایک تو روڈ ہی آیا ہے، دوسرے اسٹریٹ آیا ہے، اور تیسرا رو. ہم نے پڑھا تھا نا کہ ROW جو رو ہے وہ بھی ایک اسٹریٹ ہی ہے. آپ چاہیں تو رو کو کیپٹل میں لکھیے کیونکہ یہ ان کے ہاں ایک پراپر ناؤن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے نا، رو ایسے. ٹھیک ہے. اگلی چیز انہوں نے پوچھی ہے موشن اور انٹریکشن. وہ ہمیں کن ورڈ سے پتہ چل رہا ہے؟ ٹریولنگ، لوکوموشن، نو گو. ان سے ہمیں ان کا موشن اور انٹریکشن کا پتہ چل رہا ہے. اگلی چیز ہے ویدر کنڈیشنز اور جیوگرافیکل فیچرز. ہمیں یہ کن ورڈ سے پتہ چل رہے ہیں؟ ڈسٹینس، ارتھلی، کوسٹ، پارک اینڈ رنگ. ان سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے. 5th پوائنٹ میں انہوں نے پوچھا لیونگ کریچرز اینڈ پلانٹس کا ہمیں کن ورڈ سے پتہ چل رہا ہے؟ تو ورڈز ہیں پیپل، بٹرفلائز، بیز، فروٹس، فلاورز، لیوز اور برڈز. تو اسٹوڈنٹس یہ آپ کے 3 کوسچنز ہیں جو آج آپ نے اس پوئم نو کے 3 کوسچنز ہیں جن کو آپ نے آج اپنی انگلش کی نیٹ نوٹ بکس پہ ڈے 1 پر ہی نوٹ کر لینا ہے، اور ان کو آج ہی آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے، اور اس پوئم کو بھی آپ نے آج ہی بہت اچھی طرح سے بار بار پڑھ کر سمجھ لینا ہے اور اس کو یاد بھی کر لینا ہے. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی 2nd HOD کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
آج ہم اردو پڑھیں گے. 7th کی بک یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, 7th کلاس کی اردو کی بک, ہماری اردو 7ویں جماعت کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ 7th کلاس کی اردو کی بک ہے, ہم 7th کلاس کو ٹیچ کریں گے. اور یہ دیکھیے گا آج آپ کی اسٹڈیز کا پہلا دن ہے. تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, صفحہ نمبر 8 اوپن کریں. سبق نمبر 3, سچی خوشی. سچی خوشی. سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے. اس کے مشکل الفاظ جو ہیں وہ آپ کو املا کے طور پر بتائے جائیں گے, آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے اور یاد کرنی ہے. تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. مسلمانوں کے 2 بڑے مذہبی تہوار ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر 1 شوال کو منائی جاتی ہے, جبکہ عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے. شوال سے قبل رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے, جس میں پورے 30 روزے رکھنا مسلمانوں کے لیے بڑی سعادت ہوتی ہے. ماہ رمضان کی ایک رات لیلۃ القدر ہے. قرآن پاک اسی رات کو نازل ہوا تھا, اس لیے اس رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے افضل قرار دی گئی ہے. ہر مسلمان کی دلی آرزو ہوتی ہے کہ اسے اس رات کی عبادت کی سعادت حاصل ہو جائے. اس وجہ سے ماہ رمضان کا ہر سال شدت سے انتظار کیا جاتا ہے اور اس مقدس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے. مسلمان پورے ماہ روزے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. ماہ رمضان میں مساجد کی رونق بڑھ جاتی ہے. تراویح اور اعتکاف سے روح کو منور کیا جاتا ہے. زکوٰۃ, صدقہ, خیرات اور رواداری اس ماہ کی خصوصیات ہیں. مسلمانوں کو سال میں پورے 1 ماہ اپنے دوست احباب, عزیز رشتہ دار, پاس پڑوس اور نادار مسلمانوں کی خدمت سے حقیقی خوشی حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے. یہ حقوق العباد ادا کرنا ہے. حقوق العباد کون سے ہوتے ہیں؟ جو کہ بندوں کے حقوق ہوتے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں؟ حقوق العباد. اسلام میں حقوق العباد کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. ماہ رمضان کی عبادات کے صلے میں مسلمانوں کو عید الفطر کی خوشی دی گئی ہے. ہر مسلمان عید الفطر کی سچی خوشی کو اپنی استطاعت کے مطابق سمیٹ لینا چاہتا ہے. استطاعت. آئیے آپ کی ایک ایسے کنبے سے ملاقات کروائیں. کنبا, یہ کیا لفظ ہے؟ کنبا. نون ہے لیکن میم کی آواز میں پڑھیں گے. کنبے سے ملاقات کروائیں جس سے ایک چھوٹی سی کوشش سے سچی خوشی حاصل ہوئی. علیم صاحب کا کنبہ شہر کا ایک متوسط خاندان ہے. علیم صاحب کی اولاد میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. علیم صاحب کی بیگم زاہدہ پڑھی لکھی خاتون ہیں. علیم صاحب کے بڑے صاحبزادے بدر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک گئے ہوئے ہیں. باقی تینوں بچے حنا, دانیہ اور شایان زیر تعلیم ہیں. مہنگائی کے اس دور میں بچوں کی پرورش, تعلیم اور گھریلو اخراجات پورے کرنا علیم صاحب کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. ان کی پریشانی دیکھ کر زاہدہ بیگم نے ایک ادارے میں ملازمت کر لی. دونوں میاں بیوی
کی کمائی سے ان کی گزر بسر اچھی ہونے لگی، تاہم بچوں کو گلہ ہے کہ امی انہیں اب وقت نہیں دیتی، جبکہ ہنا جو اس وقت سب سے بڑی ہے، موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے امی کا ہاتھ بٹاتی رہتی ہے اور بہن بھائیوں کی چھوٹی موٹی ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، یہاں تک ہم نے اپنا سبق پڑھا، تو یہ آپ نے پہلے دن کی آپ کی یہاں تک ریڈنگ ہے، آپ نے اس کو بہت اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب ہم مشکل الفاظ انڈر لائن کرتے ہیں اور آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ مذہبی تہوار: عید الفطر، عید الاضحیٰ، ذی الحج، رمضان، سعادت، لیلۃ القدر، افضل، مقدس مہینے، رونق، تراویح، اعتکاف، حقوق العباد، استطاعت، کنبہ، صاحبزادے، اخراجات، نزاکت۔ یہ تمام الفاظ ہیں جن کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور ان کو زبانی یاد کر کے اپنی نوٹ بکس پر املا لکھنا ہے۔ آئیے ہم اپنی نوٹ بک کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، پہلے دن آپ نے اپنی نوٹ بک پہ کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ڈیٹ مینشن کرنی ہے، سچی خوشی کی ہیڈنگ دینی ہے، اس کے بعد آپ کو میں الفاظ معنی پڑھاتی ہوں جو کہ آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ نوٹ کرنے ہیں اور اس کو زبانی یاد کرنا ہے۔ الفاظ معنی: حقوق العباد، بندوں کے حقوق، خفت، شرمندگی، ملتوی، روکنا، عمل درآمد کرنا، جچتی ہے، اچھی لگتی ہے، تقاضا، طلب، تاکید، استطاعت، طاقت، قدرت، بھاؤ تاؤ، مول تول کرنا، اصرار، ضد کرنا۔ جی اسٹوڈینٹس، سوال نمبر 1 یعنی کہ ہم نے کر لیا تھا الفاظ معنی لکھ لیے، تو اس کے بعد آپ کا یہ والا پورشن سٹارٹ ہوگا۔ ہم نے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں، جس میں سے آج بھی آپ کو سوال نمبر 1 اور 2 پڑھاؤں گی، جو کہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور اسے یاد کرنے ہیں۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ عید الفطر کیوں منائی جاتی ہے؟ عید الفطر کیوں منائی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ماہ رمضان المبارک کی عبادت کے صلے میں مسلمانوں کو عید الفطر کی خوشی دی گئی ہے۔ ماہ رمضان مبارک کہتے ہیں، رمضان المبارک کر لیں اسے، ماہ رمضان المبارک، ماہ رمضان المبارک کی عبادت کے صلے میں مسلمانوں کو عید الفطر کی خوشی دی گئی ہے۔ سوال نمبر 2، آپ نے حنا باجی اور دانیہ کے بارے میں کیا رائے قائم کی اور کیوں؟ اس کا جواب دیکھیے، حنا باجی اور دانیہ بہت ہمدرد، رحم دل اور غریب پرور ہیں، کیونکہ انہوں نے ملازمہ کی بھانجی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ باجی نے یہ کیا گیا، فل سٹاپ لگا دیجیے گا۔ باجی نے اس کو پڑھانے کا وعدہ کیا، پڑھانے کا وعدہ کیا، اور دانیہ نے اس کو اپنا عید کا نیا جوڑا دے دیا۔ دوبارہ ہم اس آنسر کو پڑھتے ہیں۔ حنا باجی اور دانیہ بہت ہمدرد، رحم دل اور غریب پرور ہیں، کیونکہ انہوں نے ملازمہ کی بھانجی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ باجی نے اس کو پڑھانے کا وعدہ کیا اور دانیہ نے اس کو اپنا عید کا نیا جوڑا دے دیا۔
تو یہ آپ نے اپنی نوٹ بکس پر نوٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. سائنس سبجیکٹ بک 1 کلاس 7th یہ آپ کا ڈے 1 کا سلیبس ہے. چیپٹر نمبر 4 living things and the environment, page number 30. Starting from parasites, which is page number 38. یہ آپ کی ڈے 1 کی ریڈنگ ہے. ڈے 1 and 2 ایکچولی. ڈے 1 میں ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو ریڈ کروائیں گے اور ڈے 2 میں اسٹوڈنٹس جو ہیں ہم ان سے یہ ریڈنگ سنیں گے. ڈے 1 parasitism. Parasitism also involves two organisms, but this time one lives completely at the expense of other. A parasite gets its food from the living body of another organism called the host. Unlike a predator, though a parasite does not deliberately try to kill its host, as this would kill off its supply of food. Mosquitoes, fleas, and lice have a mouth which is a fine hollow tube, rather like the needle of a hypodermic syringe. This tube is pushed into the host's skin until it reaches a blood vessel from which blood is sucked. Leeches and hookworms have tiny teeth which tear through skin, making it bleed. Most bloodsuckers inject a chemical into their host's blood. This stops the blood from clotting and blocking up the wound, so that the parasite can take its time over its meal of blood. Day 1, question number 1. What are parasites? Answer. A living thing which feeds on another living thing and has a harmful effect on the host is called a parasite. Day 1 اسٹوڈنٹ کو یہ کوشچن پڑھانا ہے اور ڈے 2 اس سے سننا ہے. کلاس 7th ڈے 1 the book is Social Studies for Pakistan for class 7th. Chapter is chapter number 2, which is chapter number 7 from the book. The name is Main Crops. Day 1 and 2. Reading. Wheat. Wheat for bread is the main grain crop of Pakistan. It can be grown in almost any place where the land is fertile, but the chief area is the canal region of the Punjab. Punjab is one of the very few countries in the world which can grow enough wheat to feed all its people. The irrigation network from the Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, and Sutlej rivers provide water for agriculture in the Punjab and Sindh. Cotton. Cotton is grown mainly in the lower Punjab and Sindh. This is easily the most important crop from a money export point of view. Raw cotton, cotton cloth, yarn, clothing, and canvas are by far our biggest exports. Cotton and cotton goods make up more than 60% of all Pakistan's goods sold overseas and bring to the country over US dollars 2.5 billion a year. Pakistan produces about 10% of all the world's cotton. Day 1 and 2. Day 1 ٹیچر یہ کوشچن پڑھائے گی اور ڈے 2 اسٹوڈنٹ اس کوشچن کو پریپیئر کر کے سنائے گا. Why is butter, question number 1, why is butter difficult to store and transport in hot weather? Answer, it is difficult to store and transport in hot weather because it melts in hot quickly. Class 7th, day 1, subject computer.
page number 20, chapter number 2, creating charts in Excel 2013. Day 1 and 2. Reading. Day 1, the teacher will read. Day 2, the student is going to read. Day 1. A chart is a pictorial representation of data. Charts make it easier for us to understand large quantities of data. They help us see the relationship between different parts of the data. Excel supports various types of charts. You enter data in tabular form and use it to create a chart. A chart in Excel is linked to data in the worksheet. If the data is modified, the chart will change too. Types of charts. You can create a chart from the data entered in a worksheet. We will use the data in figure 2.1 shown here to create charts of different types. It shows the revenue and expenditure of a company A in the past 5 years, figure 2.1. Now, types of chart. Line chart. A line chart, figure 2.2, compares trends in data at equal intervals. Line charts are useful for depicting the change in a value over a period of time. They are a good choice when you have many points to plot or when data trends are important. Line charts are usually used to show production or sales trends over a period of time. Figure 2.2, line chart. Column chart. A column chart shown in figure 2.3, column chart here, shows changes in data over a period of time, or it illustrates comparisons among items. Categories are organized horizontally and values vertically. In a column chart, each data point in a series is represented by a column that rises from the x-axis. Column charts are useful when the height of individual points is more important than the trend in a series. The reading of day 1 and 2 is finished here. Day 1 and 2. Questions. Day 1, the teacher will teach. Day 2, the student is going to prepare these questions. Question number 1. A chart is a pictorial, define chart. A chart is a pictorial representation of data. Full stop. Charts make it easier for us to understand large quantities of data. Question number 2. What are the components of a chart? Answer. Following are the components of a chart. Number 1, data table. 2, x-axis. 3, y-axis. 4, chart title. 5, axis title. 6, chart area. 7, flat area. 8, legend. 9, grid lines. 10, data table. Question number 1 and 2 is from day 1 and 2.